بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرة ولا ہام ولا سفر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ ہدایت عطا فرمائی ہے کہ آقا مدنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایتیں تمہیں دیں اسے لے لو، اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یہ آیت پاک جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے اسی طرف ہمیں اشارہ کر رہی ہے۔ تو امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر اس کام کو اپنے لیے اختیار کرنا ضروری سمجھیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہو جاتا ہے جن چیزوں سے پرہیز کرنے کی تلقین آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو عطا فرمائی۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو امت کے اندر توہمات کی طرف سے اور اسی طرح مختلف بدشگونیوں وغیرہ کے اعتبار سے بہت سی چیزیں در آئی ہیں۔ خاص طور سے بعض مہینوں کے اندر تو وہ بہت زیادہ آگے ہو جاتی ہے۔ جاہل عوام اس کو بہت عقیدے کے اعتبار سے بہت اچھا سمجھتی ہے۔ علم کی کمی، جہالت اور دین سے دوری کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بعض بدعقیدہ چیزوں کو عقیدے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کرنا ضروری اور لازمی اور فرض ہوتے ہیں اسے پس پٹ ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اس موقع پر ماہ سفر المظفر سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، چونکہ ماہ سفر المظفر اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ دوسرا مہینہ ہے۔ پہلا مہینہ محرم الحرام، دوسرا سفر المظفر، اور اس کے بعد ربیع الاول آتا ہے۔ تو اب یہ سفر المظفر ایک ایسا مہینہ ہے جو اللہ کے مہینوں میں سے مہینہ ہے، لیکن ایک امت کا طبقہ، بعض جہلا اور ان کا دیکھے دیکھی بعض ایسے لوگ جو تعلیم یافتہ بھی ہوتے ہیں، بدشگونی اور بدعقیدگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ماہ سفر المظفر کو منحوس سمجھنے لگ گئے، اور یہ تصور ہونے لگ گیا کہ سفر کی جو 13 تاریخ ہے ابتدائی، اس کے اندر تو بہت زیادہ بیماریاں، بلائیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں آسمان سے، اور اس عقیدے میں مختلف چیزیں گڑھ لی گئی ہیں، مختلف چیزیں ذہنوں کے اندر ڈال لی گئی ہیں۔ حالانکہ پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بخاری کی حدیث ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، لا عدوى ولا طیرة ولا ہام ولا سفر، یہ 4 چیزیں اس حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ لا عدوى، بیماری کوئی متعدی نہیں ہوتی، بیماری ایک دوسرے کو لگتی نہیں ہے، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ دوسرا فرمایا ہے ولا طیرة، بدشگونی لینا، یہ
بعض مرتبہ بدشگونی عام طور سے ہمارے جاہل معاشرے کے اندر یا دین سے دور رہنے والے طبقے کے اندر یہ بات نظر آتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی چیزوں پر اور بعض مواقع پر بدشگونی لیتے ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت کے اندر عرب کے ماحول میں بھی اس طرح کا کوئی معاملہ چلا کرتا تھا۔ اگر انہیں سفر میں جانا ہوتا تو کوئی پرندہ آسمان پر اڑا دیتے، اگر وہ پرندہ سیدھی جانب جاتا تو سمجھتے کہ سفر آسان اور اچھا رہے گا، اور اگر بائیں طرف چلے جاتا تو سفر کو منحوس سمجھتے تھے، سفر نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی بعض مرتبہ ایسے خیالات ابھرتے ہیں بدشگونی کے کہ اچانک بلی سامنے سے چلے گئی، ارے یہ کام نہیں ہونا، کوئی بات ہو رہی ہے اچانک چھینک لیا تو اچانک اس کو غلط سمجھنے لگتے ہیں۔ تو کوئی کہتا ہے کہ سیدھی آنکھ پھڑپھڑائے اور سیدھی آنکھ جو ہے مارنے لگے تو اچھا شگون لیتے ہیں، بائیں آنکھ کے اوپر بدشگونی لیتے ہیں۔ سیدھا ہاتھ اگر کھجانے لگتا ہے، ملنے لگتے ہیں ہتھیلی تو اچھا شگون لیتے ہیں، اور اگر بائیں ہتھیلی کے اندر اگر کوئی ملنے کی نوبت آتی ہے تو بدشگونی لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کہیں کتے پکارنے لگتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی الو پکارنے لگتا ہے تو کچھ ہونے لگتا ہے۔ کبھی چولہے کے اندر آگ میں کوئی کیفیت ہو جاتی ہے تو کچھ اور خیالات ہوتے ہیں۔ اس طرح مختلف بعض علاقوں کے اندر الگ نوعیت بدشگونی کی اور فلاں، اور اگر کبھی کبھی کوئی بات اگر ہونے لگتی ہے اس میں اگر کوئی بیچ میں کوئی دخل دے دے، ارے اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ یہ جو زمانے جاہلیت میں عرب کے اندر بدشگونی لینے کا معاملہ تھا، ایسے ہی کچھ معاملہ بعض جہلا کے اندر میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وَلَا تِأْرَتَا، بدشگونی بھی کوئی چیز نہیں۔ پھر اسی طرح وَلَا حَامَّہ، حامہ کہتے ہیں عرب کے اندر ایک معاملہ تھا، اگر کوئی یہ وہم تھا ان کے اندر کہ اگر کوئی مقتول ہو جاتا تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ایک پرندہ صدا لگاتے رہتا ہے جب تک اس کا قصاص نہیں لیا جاتا۔ جب اس کا قصاص لے لیا جاتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، جب تک اس مقتول کا قاتل سے قصاص نہیں لیا جاتا وہ صدا لگاتا ہے مجھے سیراب کرو، مجھے سیراب کرو۔ یہ ایک عقیدہ تھا زمانے جاہلیت کے اندر۔ اس طرح مسلمان معاشرے کے اندر بھی اس طرح کے خیالات چلتے ہیں، کچھ ہو گیا تو کچھ ہو گیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا ولا سفر، سفر بھی منحوس نہیں ہے۔ اصل میں زمانے جاہلیت کے اندر بھی ماہ سفر المظفر کو لوگ منحوس مہینہ سمجھتے تھے، اور اسی لیے عرب کے اندر سفر کا لفظ لغوی اعتبار سے بولا جاتا ہے گھروں کو خالی رکھنا، اس لیے کہ محرم میں چونکہ حرمت والا مہینہ ہوتا تھا جس میں لڑائی جھگڑا سفر قتال سب منع تھا، تو اس حرمت والے مہینے کے ختم پر سفر المظفر کے لیے گھروں سے نکلتے تھے عرب کے لوگ۔ زمانے جاہلیت کے اندر سفر کے لیے چلے جاتے تھے تو ان کے گھر خالی رہتے تھے، اس لیے سفر کو خالی گھر کے خالی رہنے کی طرف بھی دلالت کیا جاتا تھا۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی نفی فرمائی، اور یہ فرمایا کہ سفر کو منحوس سمجھنا بھی یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پورے دن ہیں، پوری راتیں ہیں، پورے ایام ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی میں منحوس ہونے کی کوئی بات ہمیں نہیں بتائی کہ یہ دن منحوس ہے، یہ رات منحوس ہے، یہ مہینہ منحوس ہے، اور یہ لمحہ منحوس ہے۔ ان تمام لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو نحوست کا رونا روتے ہیں کہ گھر میں نحوست آ گئی، یا میں فلاں بیوی کے کرنے سے فلاں گھر میں عورت آ گئی کسی گھر کی، اگر کچھ گھر میں ہونے لگ گیا تو اس شادی ہونے کے بعد سے نحوست شروع ہو گئی،
یہ فلاں بچے کے پیدائش کے بعد سے نحوست شروع ہو گئی، میں یہ فلاں کام کرنے لگ گئے تو یہ نحوست شروع ہو گئی۔ اس طرح کی بدخیالی اور اس طرح کا جو مزاج ہے یہ شریعت مطہرہ کے بالکل خلاف ہے، قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے اس طرح کے عقیدے رکھنا یہ ایمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں بدشگونی ہو یا نحوست سمجھنا ہو، جیسے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، یعنی بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے۔ گویا اس کو شرک اصغر کا حق دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کی ذات کو ہٹا کر دوسرے کی طرف نسبت ہو رہی ہے۔ کیا؟ کہ فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا، میرا کام بگڑ گیا، میرا کام بننے والا تھا، فلاں کی وجہ سے میرا کام نہیں ہوا۔ صبح اٹھے اچانک کسی پر نظر پڑ گئی، صبح نکل کے گئے، میں اس کی چہرہ دیکھا تھا اس لیے میرے آج پورے کام نہیں ہوئے، میرے کام نہیں بنے۔ یہ کہاں سے ہم نے گھڑ لیا ہے؟ یہ سب جاہل لوگوں کا عقیدہ ہے، یہ کفریہ اور شرکیہ کلمات ہیں، یہ نادانی ہے، قرآن و حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے عقیدوں کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ اور کبھی کبھی اسی لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ زمانہ اچھا نہیں چل رہا، میرے حالات صحیح نہیں گزر رہے، پورا صبح سے لے کے شام تک دکان پہ بیٹھ رہا ہوں لیکن کام ہی نہیں بن رہا ہے، اس علاقے میں کیا نحوست چھائی ہوئی ہے، کیا منحوسیت چھائی ہوئی ہے، اس طرح کے کہتے ہیں۔ اور کبھی کبھی اسی ذیل میں کہتے ہیں زمانہ خراب ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوزینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر، او کما قال علیہ السلام۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے اور زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں۔ زمانے کے الٹ پلٹ ہونا، زمانے کے اندر تغیر اور تبدل ہونا، حالات کا تغیر اور تبدل ہونا، اور ہمارے کاموں کا بننا اور نہ بننا، ہمارے کاموں کا بگڑنا اور نہ بگڑنا، ہمارے کاموں کا خیر اور بھلائی کے ساتھ میں ہونا، ہمارے کاموں کے اندر کسی طرح کی رکاوٹ کا آ جانا، یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، چونکہ رات و دن اللہ نے بنائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے بید الامر ہے۔ اسی حدیث میں یہ بھی فرمایا حضور پاک اللہ تبارک انا الدہر بید الامر، کہ میں رات و دن کو الٹتا پلٹتے رہتا ہوں، یہ سب معاملے میرے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا، یہ فلاں ہو گیا، اس کے چہرے کو دیکھنے سے ہوا، سفر کے مہینے میں یہ نحوست ہے، یہ بیماری ہے اور یہ بدشگونی ہے۔ اس طرح کے خیالات اس لیے غلط ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دن اور کوئی مہینہ اور کوئی رات اور کوئی وقت کو منحوس نہیں قرار دیا ہے۔ اور یہ بات میں بتاؤں، اس وقت امت چیزوں کو منحوس سمجھ رہی ہے، مہینوں کو منحوس سمجھ رہی ہے، حالانکہ یہ جاننا چاہیے ہمارے لیے سب سے بدترین، سب سے زیادہ خراب دن، بہت زیادہ منحوس وقت وہ رات، وہ دن، وہ لمحہ، وہ ساعت، وہ گھڑی ہے جس گھڑی کے اندر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم اگر کوئی قرآن و حدیث کے خلاف کام کر لیں، شریعت مطہرہ کی مجازات کے خلاف ہمارا کام ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف جس دن ہمارا کوئی کام ہوتا ہے یا جس رات میں ہم کوئی گناہ کا کام کر لیتے ہیں، سمجھو وہ رات ہمارے لیے منحوس ہے۔ اس کو تو منحوس سمجھ رہے نہیں، رات میں سویا ہوا ہے، نماز نہیں، دن کے اجالا نکل رہا ہے، فجر کی قضا، فجر کی نماز نہیں، کوئی عبادتوں کا شوق اور ذوق نہیں، گھروں کے اندر تمام کے تمام افراد گناہوں کے دلدل میں پھنس رہے ہیں، لڑکیاں بے حیا بن رہی ہیں، لڑکے ماں باپ کے نافرمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، نمازوں کا اور دین کا کوئی شوق نہیں، باوجود اس کو کبھی منحوس نہیں سمجھتے کہ یہ کام ہمارے بدعملیوں کی وجہ سے آ رہے ہیں، بدعملیوں کی سزا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ہے وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں، تمہیں جو حالات آتے ہیں، جو تمہارے لیے پریشانیاں آتی ہیں، تمہارے لیے بلائیں آتی ہیں، یہ سب تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ جب تمہاری ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے تو پھر مہینے کو منحوس کیوں سمجھنا، یا بدشگونی کیوں لینا،
یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ کام تو ہم کر رہے ہیں شیطانی، کام تو ہم کر رہے ہیں گناہوں کے، کام تو ہم کر رہے ہیں بدعقیدگی کے، اور ٹیکہ دے رہے ہیں مہینوں پر، دن پر، رات پر اور فلاں فلاں پر۔ یہ سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نکیر فرمائی ہے، ولا سفر کہہ کر یہ بتا دیا ہے کہ ماہ سفر المظفر، یہ مظفر کا لفظ اس کے اندر ہے، سفر المظفر کہا جاتا ہے، ماہ سفر کامیابی کا مہینہ ہے اگر دیکھا جائے۔ چنانچہ آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کے اندر بعض ایسی تاریخی چیزیں نقل فرمائی ہیں کہ غزوہ ابوا جو ہوا ہے یہ سفر میں ہوا ہے، بیر معونہ کا جو واقعہ ہوا ہے وہ بھی ماہ سفر میں ہوا ہے، خیبر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تھے محرم کے اواخر میں نکلے تھے، اور جب خیبر فتح ہوا تو وہ ماہ سفر المظفر ہی کی تاریخوں کے اندر ہوا ہے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آپ جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسامہ ابن زید کے لشکر کے بھیجنے کا جو حکم فرمایا تھا وہ بھی ماہ سفر المظفر میں ہوا تھا۔ پھر بعض روایات سے اس بات کا اور تاریخی حوالوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح بھی سفر ہی میں ہوا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پوری تقریباً اولاد سوائے ماریہ قبطیہ کے پوری کی پوری اولاد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہی ہوئی۔ اگر سفر المظفر منحوس ہوتا تو یہ واقعات بھی نہ ہوتے، اور اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نکاح ہوا حضرت خدیجہ سے، آپ جانتے ہیں کہ ان سے اولاد ہوئی، اور کتنا آپ علیہ السلام ان کی حیات تک کسی اور سے نکاح بھی نہیں کیا، تو کتنی محبت بھی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی بھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے، مجھے رشک آتا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے نکاح کے بعد، ان کے وفات کے بعد، ان کے انتقال کے بعد، ان کے سہیلیوں کے گھروں کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تحائف وغیرہ بھیجا کرتے تھے، یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے محبت کی علامت، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا تذکرہ بار بار کرنا، حضرت عائشہ کو رشک آتا تھا۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ سفر المظفر جو عرب کے اندر بھی پہلے سے منحوس سمجھتے تھے، اللہ کے نبی نے اس کو بالکل ختم کیا اپنے عمل سے، اور بتایا کہ اس کے اندر کیسی اللہ کامیابی عطا فرمائے، اس کے اندر کیسی اور تمام چیزیں ہیں۔ اس لیے سفر المظفر کے مہینے کو بہت سے لوگ عجیب عجیب اس کے اندر گھڑے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر سفر کی پہلی تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک شادی نہیں کرنا، سفر نہیں کرنا، بیوی کے پاس نہیں جانا، اور اس کے اندر کوئی تقریبات نہیں کرنا۔ 13 تیزی تک گویا اپنی کوئی خیر کی اور بھلائی کی اور جو ہے خوشی کے کام نہیں کرنا۔ عجیب گڑھ لیا ہے، غیروں سے آ گئی بات اور جاہلوں سے در آئی ہے، تو مسلمان کا بھی ایک بڑا طبقہ یہ شروع کر دیا کہ بلائیں اترتی ہیں۔ سفر المظفر کی ان تمام ابتدا سے لے کے 13 تاریخ تک بلائیں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں آسمان سے۔ حالانکہ اپنا عمل دیکھو، پہلے دامنوں کو جھانکو کہ ہماری کرتوتوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے، ہماری بدعمالیوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے، ہمارے تمام بدفعلیوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے، اس کی وجہ سے بلائیں مصیبتیں آ رہی ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ جب 13 معاملہ آیا تو شادی مت کرو بھائی، چہرہ اپنی بیوی کا بھی مت دیکھو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہینہ مصیبتوں کا ہے۔ چنانچہ عجیب عقیدہ ہے، سرہانے 13 تاریخ کو، سفر کی 13 تاریخ کو عجیب، عقل میں آنے والی چیز بھی نہیں، عقل سے سوچے بھی تو ذہن و دماغ کے اندر بھی بات اتنی نہیں اترتی کہ کیسی سوچ ہے، کیسا عقیدہ ہے سفر کے اس 13 تاریخوں کے اندر بعض لوگوں کا، کہ یہ کہتے ہیں کہ انڈے رکھو، بھلاویں رکھو، اور چاول رکھو، اور فلاں رکھو سرانے سے، تاکہ جو بیماریاں آسمان سے آتی ہیں وہ تمام کی تمام اس انڈوں میں اور چاول میں اور تمام گھس جاتی ہیں، اور جب صبح ہو تو اس کے بعد غریبوں کو دے دو۔ چنانچہ جب سفر کی 13 تاریخ کی فجر ہوتی ہے تو بعض گلی کوچوں کے اندر غریب اور مانگنے والے 13 تیزی کرو اٹھو کا لفظ اور نعرے لگاتے ہوئے پھرتے ہیں، 13 تیزی کرو اٹھو،
مطلب یہ کہ سوئی ہوئی قوم کو ان کی آواز جگاتی ہیں۔ اور وہ غریب لوگ یہ کہتے ہیں کہ تیرا تیزی کرو کا مطلب یہ ہے کہ جو تم اپنے سرہانے سے یا اپنے گھر کے اندر جو بیماریوں کا آنے کی اور بناؤ اور مصیبتوں کے جو انڈے رکھے ہوئے ہمیں دے دو۔ ذرا سوچو، اب وہ غریب اگر انڈے لے جا کر کھائے اور اس کے بعد چاول یا جو بھی چیزیں جو عقیدے کے اعتبار سے بدعقیدگی کے اعتبار سے کرتے ہیں بعض طبقے کے یہ لوگ، تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پورے غریب بیمار ہو جائیں، پورے فقیر بیمار ہو جائیں، چونکہ وہ کھانا انڈوں کا، چاولوں کا، جو آپ بلاؤں کا، مصیبتوں کا آیا تھا معاملہ، وہ پورا اس کے اندر جب آ گیا اور اس کو صدقہ کر رہے ہیں آپ گھروں سے نکل کر، تیرا تیزی کرو اٹھو کو، تو پھر وہ جب دے دیتے ہیں تو وہ جب گھروں میں جائیں گے تو ان کے بچے اور ان کے بڑے جب کھائیں گے تو ان غریبوں کے گھر میں بیماریاں کا انبار ہونا چاہیے، چونکہ پوری بیماریاں ان کے گھر میں آ گئی۔ لیکن وہ تو ہر سال جو مانگتے پھرتے ہیں، جس کو عادت ہے تیرا تیزی کے وقت میں اور تیرا سفر المظفر کو، تو ان کو تو بیماری ہوتی ہی نہیں، تو پھر یہ بیماریاں گئے کہاں؟ جب بیماریاں آ ہی نہیں تو گئی جائیں گی کہاں؟ اس لیے اس کو بھی عقلاً سمجھنا چاہیے کہ جب بیماری اگر آئی ہوگی اور آفتیں، مصیبتیں، بلائیں آئی تھی اور انڈوں میں گھس گئی تھی، چاولوں میں گھس گئی تھی، یا وہ کھانے کی چیزوں میں گھس گئی تھی جو غریبوں کو دی گئی، تو پورا کا پورا غریبوں کا گھرانہ بیمار ہو جانا چاہیے تھا، تو ہوتا ہی نہیں۔ تو یہ جو عقیدہ ہے خامخواہ کہ یہ بالکل اسلامی اعتبار سے اس مہینے کو منحوس سمجھ کر جو حرکت کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ 13 تاریخ تک تو یہ مزاج ہے، اس سے بچنا چاہیے، چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، وَلَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا حَامَّةَ وَلَا سَفَر۔ گویا یہ 4 چیزیں بھی اللہ کے رسول نے بچنے کی تاکید فرمائی، تو اس میں خاص طور سے آخر کا جو لفظ ہے وَلَا سَفَر، اور سفر کے مہینے کو منحوس مت سمجھو۔ تو ہم کو اس وقت بات کرنا ہے سفر سے متعلق، تو سفر کو منحوس سمجھنے کا عقیدہ اپنے اندر سے ختم اس لیے کرنا، اگر ہم امت محمدی اعلیٰ صاحب الصلاۃ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ماننے والے ہیں، آپ کو نبی مانتے ہیں اور آپ پر ہمارا ایمان ہے، تو آپ کے کلام پر اور آپ کے فرمان پر، آپ کے ارشاد پر بھی ایسے ہی ایمان ہونا چاہیے جیسے ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں کہ یہ ہمارے آقا ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے تو یہ فرمایا کہ ولا سفر، سفر میں کوئی نحوست نہیں، اور امت کا ایک طبقہ اس کو منحوس سمجھ رہا ہے۔ کوئی عقل مندی ہے؟ اگر باپ یہ کہہ رہا ہے بیٹے سے، یا باپ کہہ رہا ہے اپنے گھر کے اندر کہ یہ کام غلط ہے، تو غلط کام کو اگر کوئی گھر میں بیٹا کھڑے کے کہہ رہا نہیں یہ کام تو بہت اچھا ہے، ابا میں آپ کو تو بہت محبت کرتا ہوں، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں وہ میں نہیں مانتا، تو باپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ ذرا سمجھیں، شوہر سے بیوی کہہ رہی آپ کی بات تو بہت اچھی ہے لیکن میں آپ کی بات کو نہیں تسلیم کرتی، تو شوہر کو کتنا غصہ آئے گا کہ 1-2 چپت رکھ دے گا بیوی کے اوپر، اور یہ کہے گا کہ مجھے تو محبت کر رہی ہے اور بات صحیح کہہ رہی ہے اور بات مان بھی رہی ہے، لیکن میری بات کا انکار بھی کر رہی ہے۔ تو یہ ماحول ہو گیا ہے، مسلمانوں کا ایک مزاج بن گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مان تو رہے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مان رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پٹ ڈال رہے ہیں، اس لیے یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں۔ اس لیے منحوس سمجھنا، اور پھر سفر المظفر کو ابتدائی ان 13 تاریخوں کو تو منحوس سمجھتے ہی سمجھتے ہیں، پھر آخری ایک 4 شنبہ بھی ماہ سفر میں انجام دیا جاتا ہے، اور اس میں ایک عقیدہ گڑھا ہوا ہے، اور اس میں ایک تصور ہے، اور یہ خیالات باقاعدہ بدشگونی کے اور نحوست کے، اور پھر امت میں جہالت سے آتی چلی گئی، اور یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا سفر المظفر کے آخری 4 شنبے میں بیمار ہوئے تھے، تو اس سے صحت یاب ہو کر نعوذ باللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تفریح کے لیے گئے تھے، ہریالی کودلنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام ہے کہ آپ تفریح کرنے کے لیے باہر گئے، چنانچہ ہم اس آخری 4 شنبے کو منانے کے لیے چمنوں میں، پارکوں میں اور زو میں اور کہاں کہاں ایک طبقہ جا رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بھی جائیں گے۔ یہی میٹھی میٹھی چیزیں یاد رہ رہی ہیں اور کڑوی کڑوی چیزیں یاد نہیں رہ رہی، حالانکہ کسی تاریخ میں، کسی سیرت میں، کسی حدیث کی کسی کتاب میں کہیں یہ نہیں ملتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری 4 شنبے کو سفر کے بیماری سے آپ کو صحت ہوئی اور آپ تفریح کے لیے
اور آپ کی جو ہے اس صحت کے لیے آپ نے جو ہے ہریالی کھندلنے کے لیے باہر گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، فخر و فاقے والی زندگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول کیا تھا؟ اس کے برخلاف آپ کو یہ میں بتاؤں، شمس التاریخ کتاب کے مصنف نے لکھا اور بعض مورخین نے لکھا ہے، اور بہت سے مورخین نے اس بات کو بھی لکھا ہے کہ آخری چہارشنبہ وہ چہارشنبہ ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری شدت پکڑی ہے، اور آپ شدید بیمار ہوئے ہیں اس وقت۔ تو عجیب ہے، جس دن آقا بیمار ہوئے اس دن خوشی منانے قوم باہر جا رہی، تفریح کر رہی ہے، چمن اور پارکوں کو آباد کر رہی ہے، اور یہ سمجھ رہی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری چہارشنبہ منائے۔ آپ علیہ السلام راتوں میں اٹھ کر عبادت کرے، یاد نہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دن میں امت کے لیے، امت کی رہبری کے لیے نمازوں کے اہتمام کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے؟ آپ علیہ السلام جس بارے میں فرما رہے اس کا کوئی خیال نہیں ہے کہ نبی نے تو اس میں آنکھوں کی ٹھنڈک فرمائی، نماز میں مجھے نماز پڑھنا چاہیے۔ نمازوں کا تو چھوڑ دیا، لیکن جہاں ہم نے کو مزہ آتا ہے، جہاں ہمارا دل چاہتا ہے، جہاں ہم اپنے مزے کی زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں، وہاں یاد آتا ہے چمنوں اور پارکوں میں۔ چنانچہ بہت پہلے ہم نے حیدرآباد کے کسی اخبار میں پڑھا تھا، آخری چہارشنبے کو زو کے اندر بعض نوجوان گئے اور وہاں چھیڑ چھاڑ ہونے لگی، تو پولیس نے وہاں بعض بچوں کو گرفتار کیا۔ کتنی افسوسناک صورتحال ہے، شرمندگی کی بات ہے، اور کتنا یہ جو ہے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے والی بات ہے، اور آقا پر الزام ہے یہ، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری چہارشنبے کو بیمار ہوئے ہیں، اور آپ کی وہی بیماری آگے بڑھتے بڑھتے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ دنیا سے پردہ فرمائے۔ سفر کی آخری تاریخ 28 سفر کو آپ بیمار ہوئے ہیں۔ تاریخ کے حوالوں سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 26 تاریخ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رومیوں سے جہاد کا حکم دیا۔ 26 تاریخ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 26 صفر المظفر سن 11 ہجری کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رومیوں کے ساتھ میں جہاد کا حکم دیا۔ پھر 27 تاریخ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، تاریخ دانوں نے لکھا ہے 27 صفر کو سن 11 ہجری کے اندر آپ علیہ السلام نے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنایا، جس لشکر کو رومیوں کے لیے بھیجنے کا تھا۔ پھر اسی آپ نے خود بعض روایتوں سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جھنڈا تیار کیا تھا جو حضرت اسامہ کے ہاتھ میں دینے کے لیے، لیکن آپ اسی 28 تاریخ کو، 27 کو تو آپ نے امیر لشکر بنایا تھا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر 28 صفر کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری میں شدت ہو گئی تھی، بخار تیز ہو گیا تھا، سر کا درد ہو گیا تھا، اور وہ بیماری جب اتنی شدید ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ اور بعض روایات میں یہ بات بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے آخری عشرے میں ملتی ہے یہ بات کہ اپنے غلام، ایک آپ کا جو غلام تھا ابو محیبہ، اس طرح کا نام تھا آپ کے غلام کا، آپ علیہ السلام ان کو لے کر جنت البقیع گئے، اور جنت البقیع جا کر آپ نے وہاں ان جنت البقیع کے اندر مدفون لوگوں کے لیے آپ نے استغفار کی، اور جب وہاں سے آپ استغفار کر کے واپس آنے لگے تو آپ کو اسی وقت سر کا درد اور بخار کی شدت ہو گئی، اور وہی آگے بڑھتے بڑھتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے کہ بعض حوالوں سے بات ملتی ہے کہ 13 دن آپ بیمار رہے، یا پھر 7 دن آپ کو بیماری لاحق رہی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جب آپ جنت البقیع سے واپس آئے، ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کا دن تھا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے
اس واقعے کی طرف بھی لکھا ہے کہ آپ جنت البقیع گئے اور آپ استغفار کیا سیرت خاتم الانبیاء کے اندر. اسی طرح سیرت المصطفیٰ میں حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نوٹ فرمایا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چہارشنبہ کا دن تھا، 28 صفر المظفر تھی، اور آپ اسی تاریخوں کے اندر بیماری کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیماری شروع ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس شدت بیماری پر بعض لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہود جو آپ کے دشمن تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جس کو یہودیوں کو جو دشمنی تھی، اور روز اول سے یہودیوں کو اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دشمنی ہے، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بیماری کی شدت کی وجہ سے خوشیاں منائیں اور اس میں کھانا پکا کر کھایا ہے اور جو ہے دعوتیں کی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں نے حضور کی بیماری میں خوشی منائی، اور امت کا وہ طبقہ، جاہل طبقہ، آخری چہارشنبے کو خوشی منانے کے لیے چمنوں اور پارکوں کی سیر کرتا ہے اور وہاں جا کر خوشیاں مناتا ہے. سوچنا چاہیے انہیں کس کی نقل اتار رہے ہیں، کس کی طریقے پر چل رہے ہیں. یہودی جو حضور کی بیماری کی خوشیاں منائے ہیں، اور امت یہ کہہ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے تو ہریالی پھندلنے گئے. عقل پر پردے جب پڑتے ہیں، دماغ جب خراب ہوتا ہے اور دماغوں کی رگیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، عقل و شعور کے اوپر اثر ہو جاتا ہے، تو حالت ایسی ہی بنتی ہے انسانوں کی کہ خرد کا نام جنو رکھ لیا اور جنو کا نام خرد رکھ لیا، بیماری کا نام صحت یابی رکھ لیا اور صحت یابی کا نام بیماری رکھ لیا. گویا ہمارا حال تو ایسے ہی ہے، اس لیے کہ جہالت جاہلوں نے اتنا عام کر دیا ہے، یہودیوں نے اپنے خوشی کے موقع کو اتنا عام کر دیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جیسے بہت سی چیزیں داخل ہو گئی ہیں، کافروں کی، مشرکوں کی، یہودوں اور نصارہ کی بہت سی چیزیں ہماری جو ہے تہذیب کا جز بنتی چلی جا رہی ہیں، ہماری زندگیوں میں آتی چلی جا رہی ہیں. امت مسلمہ آخری چہارشنبے کو بھی اسی نظر سے دیکھ رہی ہیں، اور بعض موضوع چیزیں، بعض موضوع روایات کو گڑھ لیا گیا ہے، اس میں مخصوص کھانے پکاتے ہیں آخری چہارشنبے کے دن اور دعوت کی جاتی ہے. یہ بھی بعض علاقوں کے اندر اس کا طریقہ ملتا ہے. جیسے بہت سے فتاووں کے اندر سوالات کیے ہیں لوگوں نے، ان سوالات کی ذیل کے اندر بھی بہت سے علماء کو سوالات آئے اور اس کے جوابات فتاوے کی کتابوں میں ہیں آخری چہارشنبے سے متعلق. اور ایک حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے جو کہ من گھڑت ہے، موضوع ہے، اور جس کو من بشر بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، بالکل یہ موضوع روایات ہیں. اور اس موضوع روایات کو بھی بعض لوگ سہارا دیتے ہیں کہ گویا یہ کہتے ہیں کہ جب سفر کے مہینے کی ختم ہونے کی مجھے اطلاع دو تو میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ. اس کو بہت سے جرح و تعدیل کے علماء نے جو روایات پر نظر جن کی ہے، اس کو من گھڑت اور موضوع قرار دیا. بعض علاقوں میں یہ بھی ایک رواج ہے کہ ایسی ایک بات حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری طرف اگر کوئی بات غلط منسوب کرے فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. یعنی اللہ کے رسول کی طرف کسی بات کو منسوب کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات فرمائی نہیں اور آپ کا وہ عمل نہیں اور آپ کی زندگی کا کوئی حصہ نہیں، اس کی طرف منسوب کر دینا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے باتوں کو بھی عام کیا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو میری طرف کوئی غلط بات منسوب کرتے ہیں اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے امت کے اس طبقے کو جو اس طرح کی حرکتوں کے اندر ملوث ہے. آپ اگر ان تمام چیزوں کو محسوس کریں تو ماہ سفر المظفر یہ کامیابی کا مہینہ ہے، یہ نحوست والا مہینہ نہیں ہے. ابتدائی 13 دن بھی بلاؤں مصیبتوں کے اترنے کے نہیں ہیں. اگر اترنے کے ہوتے تو اس میں بھی بہت سے اہم امور، جیسے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں نقل فرمائے اور بھی بعض مورخین نے نقل فرمائے، اس کو میں نے جیسے مثال کے طور پہ نقل کیا ہے، ایسی چیزیں اس کے ماہ سفر میں واقع ہوئی ہیں. کامیابی کا مہینہ ہے، اس لیے بدشگونی بھی نہیں ہونا چاہیے، ولا عدوہ، اور یہ خیالات بھی نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں کی وجہ سے بیماری لگ گئی، اور یہ خیالات بھی ہمارے دلوں کے اندر نہیں آنا چاہیے کہ فلاں کی وجہ سے بدشگونی لے رہے ہیں
اور ولا حامہ، جیسا حامہ تو عرب کے اندر ہوتا تھا، جیسے میں نے کہا کہ پرندہ اڑتے رہتا ہے جس کا کوئی قصاص نہیں لیا جاتا، تو وہ سیراب کرنے کی صدا لگاتے رہتا ہے، ولا سفر، اور سفر بھی نہیں۔ اللہ نے جیسے قرآن میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تمہیں جو رسول اللہ دیں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن چیزوں سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے رسول نے جب کہہ دیا ہے ولا سفر کہہ دیا ہے تو ہمیں سفر کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو آفتوں، مصیبتوں، بلاؤں کا مہینہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے، تقریبات کے نہیں کرنے، خوشیوں کے نہیں کرنے کا جو مزاج ہے وہ بھی نہیں سوچنا چاہیے، خوب کریں۔ میں نے جیسے عرض کیا، ہمارے لیے بدترین دن، ہمارے لیے منحوس دن، ہمارے لیے سب سے زیادہ خراب دن وہ دن ہے، وہ لمحہ ہے، وہ ساعت ہے، وہ رات ہے، وہ دن ہے جس میں ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، اس کو منحوس سمجھنا چاہیے۔ اے اللہ، میں نے آپ کو ناراض کرنے کا کام کر دیا، میں نے شریعت کے خلاف کر دیا، میں نے قرآن و حدیث کے خلاف یہ کام میرے سے ہو گیا، میرے لیے کتنی بڑی نحوست ہے، میں کتنا آپ کی رحمت سے دور ہو گیا ہوں۔ یہ خیال تو کوئی نہیں کر رہے ہیں، دوسری چیزیں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے اس ماہ سفر المظفر کے اس چینل سے یہ پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے، تحفظ دین کے اس چینل سے آپ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ ہر لمحہ، ہر ساعت اور ہر دن اور ہر رات کو اور مہینے کو اللہ کا مہینہ سمجھنا چاہیے، خیر اور بھلائی کے دن سمجھنا چاہیے، اور ان تمام خرافات سے، واہیات سے، توہمات سے اور بدشگونیوں سے جو ہمارے معاشرے میں مختلف انداز سے چلتی ہیں، ان سے سب سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ بد عقیدگی ہے، عقیدے کی خرابی۔ اور آپ کو یاد رکھیں، آخر میں اللہ تبارک و تعالی اعمال ہم سے اگر کوئی برے ہمارے سے جو ہے کوئی عمل چھوٹ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن بد عقیدہ ہو جائے آدمی تو عقیدے کی بنیاد، اگر عقیدے ہمارے اچھے ہونا چاہیے، عقائد مضبوط ہونا چاہیے، عقائد کی اگر اس کے اندر کمی زیادتی ہو رہی ہے اور بد عقیدہ ہو جا رہے ہیں ہم، تو پھر یہ ہمارے ایمان کو بھی کھا جائے گا اور ہمارا ایمان بھی کمزور ہو جائے گا۔ اس لیے ایمان کی مضبوطی کے لیے قرآن و حدیث کے جو عقائد ہیں اسی پر مضبوطی سے ہمیں قائم ہونا چاہیے اور ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ رب العزت اس طرح کے خرافات اور اس طرح کی بے دینی کے جو کام ہیں جو مسلمانوں میں در آئی ہیں اور داخل ہو گئی ہیں، اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے ذہن و دماغ کو مسلمانوں کے اس سے صاف ستھرا کر دیں، اور جاہلوں کے ذریعے سے جو امت کا بعض پڑھا لکھا طبقہ بھی متاثر ہو جاتا ہے، اللہ کرے وہ سب اس سے محفوظ رہیں اور پھر اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اللہ کو راضی کرنے کے ہم کام کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔